بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں حافظ محمد کاشف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ٹیکنیکل انفارمیشن پورٹل۔ فرینڈز، آج کی ویڈیو سیکشن 7E کے حوالے سے ہے۔ لیٹسٹ جو اپڈیٹ آئی ہے آپ کو اس کا پتہ ہی ہے۔ لاسٹ 2 ویڈیوز اسی کے اوپر میں نے کنٹینیوسلی بنائی ہیں، لاسٹ اپڈیٹس کے اوپر۔ جو ویلتھ میں انہوں نے چینج کر دیا ہے، پہلے آپ نے اپنی پراپرٹیز کو ایڈ کرنا ہوتا تھا تو آپ اپنے ٹیکس ریٹرن کی ویلتھ کو اوپن کرتے تھے، اپنی پراپرٹیز کو وہاں پر انٹر کیا کرتے تھے، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ وہ ایسا کیوں نہیں ہے، اس کی وجہ بھی میں نے بتائی ہے کہ لوگ سیکشن 7E کو اگنور کر رہے تھے، وہاں پر اپنی پراپرٹیز کو نہیں لکھ رہے تھے۔ ٹیکس جو بنتا تھا ڈیمڈ رینٹل انکم، وہ اگنور ہو رہا تھا۔ اب کچھ جو لوگ تھے ان کے مائنڈ میں یہ سوال تھا کہ شاید یہ سب کے لیے ضروری نہیں ہے، یا شاید ان کے لیے ضروری ہے جن کی 2.5 کروڑ سے اوپر انکم ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا یہ سب کے لیے ہی ضروری ہے۔ جب یہ اگنور ہو رہا تھا تو لوگ اس فارم کو فل نہیں کر رہے تھے، تو پھر مجبوراً FBR کو کیا کرنا پڑا، ویلتھ سٹیٹمنٹ سے پراپرٹی کو ہٹانا پڑا، سیکشن 7E میں پراپرٹی کا آپشن رکھنا پڑا۔ اب آپ نے جو بھی پراپرٹی انٹر کرنی ہو، سیکشن 7E میں جاتے ہیں، اپنی پراپرٹیز انٹر کرتے ہیں، چاہے آپ کی ریزیڈینشیل پراپرٹی ہو، کمرشل ہو، فارم ہاؤس ہو، ایگریکلچرل انکم ہو، کوئی بھی انکم ہو، آپ نے جب اس کو انٹر کرنا ہے اس کو سیکشن 7E میں جا کے کرنا ہے۔ اگر آپ ایگزیمپٹڈ بھی ہیں، 2.5 کروڑ سے کم بھی ہے، نان ریزیڈنٹ ہیں، کچھ بھی ہے، آپ کو وہ فارم فل ضرور کرنا ہے۔ اب تو ویسے ہی ضرور کرنا ہے، کیونکہ سیکشن 7E میں اگر پراپرٹیز لکھیں گے تو آپ کی ویلتھ میں آئیں گی، ادروائز ویلتھ میں کوئی آپشن نہیں ہے اس کو لکھنے کا۔ اب یہاں سے ایک اور مسئلہ شروع ہو گیا ہے جس کے اوپر یہ میری ویڈیو ہے، وہ یہ ہے کہ جنہوں نے آلریڈی اپنی ٹیکس ریٹرن جمع کروا دی ہیں تو وہ کیا کریں، ان کی بھی ویلتھ اب وہ ٹیکس ریٹرن اوپن کر کے دیکھتے ہیں تو شو نہیں ہو رہی، تو آپ کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہوگا۔ اب ان کا سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں ٹیکس ریٹرن ریوائز کرنی چاہیے، یہ ٹیکس ریٹرن کا کیا کرنا چاہیے اس پرابلم سے بچنے کے لیے۔ اور ہم نے ویلتھ لکھی ہے لیکن سیکشن 7E کو ہم نے فل نہیں کیا، اپنی پراپرٹیز وہاں پر نہیں دیں، تو ہم کیا کریں، اب ہم دینا چاہتے ہیں۔ تو اس کے 2 ہی سولوشن ہیں جس کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کے پاس ایک آپشن ہے کہ آپ ریوائز کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے سیکشن 7E فل کیا ہے تو بھی ٹھیک ہے، سیکشن 7E آپ نے فل کر لیا، تب آپ کو ریویژن کی ضرورت نہیں ہے، پراپرٹی آپ کی شو نہیں ہو رہی، تب بھی آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ نے سیکشن 7E فل نہیں کیا تو ویسے ہی آپ کو یہ فل کرنا چاہیے تھا، آپ ریوائز کر سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ آپ ویٹ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ ریویژن ودن 60 ڈیز اگر آپ کریں گے تو آپ کو کمشنر کی اپروول لینا ضروری نہیں ہے۔ تو 60 دنوں کے اندر مزید اپڈیٹ آ جائے، آپ کی ویلتھ میں پراپرٹیز شو ہونے لگ جائیں تو کوئی بعید نہیں ہے، آپ 60 دن تک دیکھ سکتے ہیں۔ ادروائز سیکشن 7E تو آپ کے اوپر فل کرنا بنتا تھا، آپ اس کو فائل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ایگزیمپٹڈ ہیں تب آپ رک جائیں، اگر نوٹس آئے گا تو تب آپ فائل کر دیجئے گا، کیونکہ آپ ہیں تو ایگزیمپٹ، آپ کو اس کے اوپر کوئی جرمانہ تو نہیں ہوگا۔ تو نوٹس آئے تو آپ اس کو تب فل کر دیجئے گا۔ اگر آپ 2.5 کروڑ سے کم ہے نہیں کی تب بھی آپ نہیں کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر نوٹس آتا ہے تو آپ کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ 2.5 کروڑ سے کم ہے۔ ہاں، اگر آپ کی 2.5 کروڑ سے زیادہ بنتی ہے، پھر آپ نے مس کیا ہے تو پھر آپ لازمی ریوائز کریں، ٹائم کا بھی آپ انتظار نہ کریں، فوراً ٹیکس ریٹرن ریوائز کریں، سیکشن 7E کا فارم فل کریں، اس کے اوپر آپ کی جو ڈیمڈ رینٹل انکم بنتی ہے وہ اپنی رینٹل انکم نکالیں، ٹیکس اس کا نکل آئے گا، PSID جنریٹ ہو جائے گی، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کس طرح ٹیکس نکالتے ہیں، کتنے انکم، اس کی انکم کیسے نکالتے ہیں، جو کہ کاسٹ ویلیو اور مارکیٹ ویلیو ان دونوں میں سے جو ہائی ہوتی ہے اس کا 5% لیں تو ڈیمڈ رینٹل انکم بنتی ہے۔ ٹیکس نکالنے کے لیے اس 5% کا 1% لیا جاتا ہے، وہ آپ کو ٹیکس پے کرنا ہوتا ہے۔ اور دوسرا سوال ایک یہ بھی تھا کہ لوگ پوچھتے تھے کہ یہ کیا یہ ہر سال پے کرنا ہوگا؟ جی ہاں، یہ ہر سال بھی پے کرنا ہوگا، یہ فارم بھی ہر سال ہی فل کرنا ہوگا۔ تو مارکیٹ ویلیو اس میں دینی ہوتی ہے، کاسٹ ویلیو اس میں دینی ہوتی ہے۔ تو مارکیٹ ویلیو کس طرح دینی ہوتی ہے، اس میں ایکسل کی شیٹ ساتھ دی جاتی ہے۔ جیسے ہی آپ پراپرٹی انٹر کرنے لگتے ہیں تو مارکیٹ ویلیو کی شیٹ وہاں پر موجود ہوتی ہے، لنک موجود ہوتا ہے جہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اپنی ٹیکس ریٹرن فائل کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کے بہت سارے سوالوں کے جواب اس ویڈیو میں مل گئے ہوں گے، لیکن جاتے جاتے آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل ٹیکنیکل انفارمیشن پورٹل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ میری بھی موٹیویشن ہو، اسی طرح کی ویڈیوز آپ تک بھی پہنچتے رہیں اور میں بھی بناتا رہوں۔ اسی کے ساتھ ہی حافظ محمد کاشف کو اجازت دیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔